This is Hasan Ashraf, and I'm a motivational speaker, social activist, and author of famous books, Bitter Truths and Kadwe Sach. आजकल सहाफ़ी ARY न्यूज़ के काफ़ी मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ के बारे में आजकल बात हो रही है, जो उसका कत्ल हुआ कीनिया में। मैं आपको कुछ हक़ाइक़ से आगाह करना चाहता हूँ, हक़ाइक़ जो आपको कातिल तक ले जाएंगे। मुझे याद है आज से कुछ अरसा पहले मेरे एक दोस्त का मोहल्ले में एक झगड़ा हुआ और उसने 3-4 दोस्तों को इकट्ठा किया और बाय चांस मैं भी वहाँ बैठा हुआ था। तो उस दोस्त ने बताया कि यार मेरा झगड़ा हुआ है, तो मेरे साथ मेरी मदद करें। और वहाँ पर जो दोस्त हमारे जर्नलिस्ट थे, हमारी फ़ील्ड के थे, उन्होंने बताया कि अगर उसका कोई स्कैंडल है तो वो बताओ, हम उसकी धज्जियाँ उड़ा देंगे। वहाँ पर एक हमारा पुलिस ऑफिसर दोस्त भी बैठा था। उसने कहा कि अगर उसका कोई क्राइम, स्कैंडल कुछ भी है जो कि खिलाफ़ कानून है, वो मुझे बताओ और मैं उसको FIR में, किसी नामालूम पर्चे में कोई नामज़द FIR करवा के उसको उठवा लेता हूँ। वहाँ पर एक सियासी दोस्त भी बैठा हुआ था। उसने कहा कि अगर उसने या उसका कोई घर वाला अगर कोई पॉलिटिक्स में है तो मुझे बताओ, मैं उसको बदनाम करके तुम्हारे गुस्से को जिला बख्शूँगा। और वहाँ पर एक शरीफ बंदा भी बैठा हुआ था। उसने कहा कि यार तुम फिर भी उसके साथ, जिसके साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ है, अच्छे तरीके से पेश आओ और किसी ना किसी दिन उसको समझ लग जाएगी और वो तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगा। वहाँ पर मैंने एक बात महसूस की कि जब आप किसी मसले मसाइल में फंसते हैं, आप जिस तरह के बंदे से मशवरा करेंगे, आपको वैसा मशवरा मिलेगा अपना रिवेंज लेने के लिए। अगर आप बदमाश से करेंगे तो वो कहेगा इसको गोली मारो। अगर आप पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करेंगे तो वो कहेगा मैं इसको किसी झूठे सच्चे मुकदमे में चालान करता हूँ। अगर आप किसी वकील से कहोगे तो वो कहेगा कि हम इसके ख़िलाफ़ ये रिट दायर कर सकते हैं, हम इसके ऊपर 22A 22B 22AB के तहत हम फ़लाँ पर्चे के ऑर्डर ले सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर आप किसी जेब कतरे से रब्ता करेंगे तो वो भी यही कहेगा कि मैं बताओ फ़लाँ दिन किस दिन इसकी जेब में पैसे हैं, मैं इसकी जेब काट लूँगा। बस इस सारे मामलात के पीछे ही अरशद शरीफ का कत्ल छुपा हुआ है। जिस बंदे के साथ उसका मामला था, या जिन लोगों या जिन ग्रुप्स या जिन माफियाज के साथ उसका मामला था, वो ना तो वकील थे, वो ना मेरी नज़र में सियासतदान थे, ना वो पुलिस ऑफिसर थे, ना वो कोई जेब कतरे थे। वो एक जहनीत के लोग थे। वो लोग जो कहते हैं अगर रिवेंज लेना है तो कत्ल करो। तो यहाँ पर हम एक नतीजे पर पहुँच जाते हैं कि ये अरशद शरीफ को जिन लोगों ने मारा है, वो मरने और मारने का काम करते हैं। तो इसका मतलब है हम 7-8 मुख्तलिफ दायरों में सोचने की बजाय एक पॉइंट पर आ जाएं कि हु किल्ड अरशद शरीफ, हु द वंस हु इंटेंड टू टेक रिवेंज बाय किलिंग अदर्स। अब कौन करते हैं, इस एक नुक्ता पर हम रिसर्च कर सकते हैं, इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। एक मैं बात आपको बता दूं, अरशद शरीफ को मारने वालों, मैं आपको एक बात बता दूं। एक पॉइंट तो हाईलाइट हो गया कि उसको आपने मारा है क्योंकि आप मरने और मारने का काम करते हो। अगर कोई सहाफ़ी होता तो वो उसका स्कैंडल बना के उससे बदला लेता। अगर कोई पुलिस ऑफिसर होता तो वो उसको किसी झूठे मुकदमे में चालान करके बदला लेता। लेकिन वो चढ़ा आपके हत्थे, और आपने सारी उम्र सीखा मरना और मारना। आपने रिवेंज लेना सिर्फ सीखा मार के। आपको ना तो कलम इस्तेमाल करनी आती है किसी को समझाने
یا راہ راست پر لانے کے لیے، آپ کو صرف گولی چلانا آتا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ٹو بی ویری آنیسٹ اینڈ ٹو بی ویری کلیئر، اگر آپ مرنے اور مارنے کا کام یوں جاری رکھے ہوئے ہیں تو ایک بات مائنڈ میں رکھ لینا، اگر آج آپ پاورفل ہیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ شادی کرتے ہیں اور آپ کے 2 3 4 بچے ہوتے ہیں تو سبھی آپ کی طرح پاورفل نہیں بنیں گے، سبھی پاور میں نہیں آئیں گے۔ اگر آج آپ مرنے اور مارنے کا کام کرتے ہیں تو آپ کے 4 بچوں میں 3 بچوں میں کوئی ایک آدھ ارشد شریف جیسا بھی آئے گا، تو وہ آپ کو قابل قبول ہے کہ کل کو کوئی آپ کا دماغ رکھنے والا، مرنے اور مارنے کا کام کرنے والا، آپ کے اس شریف بیٹے جو ارشد شریف صحافی کی طرح کل کو شریف اور صرف حق سچ کی بات کرے تو اس کو قتل کر دے؟ مجھے آپ کی ذہنیت پہ، آپ کی عقل پہ افسوس ہوتا ہے اور مجھے بڑا ترس آتا ہے، مجھے آپ پہ غصہ نہیں آتا۔ میری نظر میں آپ بہت ہی کم عقل، کند ذہن، illiterate, even ignorant ٹائپ آف پرسنالٹی ہیں، جو کہ اپنی نسلوں کی خود دشمن ہے۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کے 4 بچوں نے، 3 بچوں نے، 5 بچوں نے، جتنے بھی آپ کے بچے ہوں گے، سب نے آپ کی طرح پاورفل نہیں بننا اور آپ کی فیلڈ میں نہیں آنا سب نے۔ میرا باپ ایک کاشتکار تھا، میں ایک مصنف ہوں، صحافی ہوں۔ میرے دوستوں کے ماں باپ جس فیلڈ میں تھے ان کے بچوں نے، میرے دوستوں نے اب وہ فیلڈز نہیں اپنائی، اینڈ دیٹ از ڈیم شیور کہ یور چلڈرن آر ناٹ گونا فالو یو، وہ بھی سارے آپ کی فیلڈ میں نہیں ہوں گے، اور جو آپ کے دوسرے بچے ہوں گے وہ مارے جائیں گے ارشد شریف کی طرح۔ ایک اور بات آپ کو کلیئر کر دوں، اگر آپ اپنے آپ کو ذہین سمجھتے ہیں، اگر آپ قتل کرتے ہیں اور پھر اس کو پی جاتے ہیں، ہضم کر لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، تو آپ کی عقل کے آگے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اگر آپ عقل مند ہیں اور اگر آپ کسی کو چپ کرواتے ہیں یا چپ کروانا جانتے ہیں، تو آپ کو میں بتا دوں کہ ہم پاکستانی 150 یا 135 درجے نیچے نہ ہوتے اگر ہم آپ جیسی استعمال کر رہے ہوتے عقل، یا اگر مہذب ممالک بھی آپ جیسی عقل رکھتے۔ اور جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، جو تہذیب یافتہ قومیں ہیں، وہ اپنے صحافیوں کو قتل نہیں کرتی۔ فریڈم آف سپیچ کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کر جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ایک امریکن ایمبیسڈر تھے، وہ بنغازی، لیبیا کا جو 2nd لارجسٹ سٹی تھا، وہاں پر اپنے پورے ڈپلومیٹک انکلیو، جو ان کا پورا عملہ تھا، وہ سارے مارے گئے۔ لیکن امریکہ نے فریڈم آف سپیچ پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، جب آپ کسی قوم کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، دبانا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ دراصل اپنے ملک، اپنی قوم، اپنی تہذیب کو ترقی یافتہ قوموں کی بجائے نچلے درجے پر لے جانا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب کوئی سچ بولے گا، جب کوئی حق کی بات کرے گا، جب کوئی نئی بات کرے گا، تو وہ ڈر جائے گا کہ وہ تو قتل ہو جائے گا، وہ تو مارا جائے گا، اس کے بہن بھائی، ماں باپ سب پیچھے روتے رہ جائیں گے۔ اور جب وہ چپ کرے گا، اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلے گا؟ کہ ہم بحیثیت قوم پیچھے کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ مہذب قوموں میں انصاف ہوتا ہے۔ ارشد شریف کو یہ ملک چھوڑنا کیوں پڑا؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ کیونکہ وہ سچ بولتا تھا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دنیا کے بڑے سے بڑا مذہب بھی، اس سے پہلے بھی اگر ہم چلے جائیں تو دنیا میں بڑے سچ کبھی توہین مذہب کہلائے۔ خدا را ابھی بھی راہ راست پہ آ جائیں، ہم نچلے درجے پہ جائی جا رہے ہیں۔ ہم کسی یہاں پر سچ بولنے والے، نیا بولنے والے کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے۔ اور یہ جب ہماری قوم کا ایک بندہ بھی نوبل پیس پرائز ون کرتا ہے تو پاکستان کا نام لیا جاتا ہے۔ جب ڈاکٹر امجد
اسلام نے، یا جب ملالہ یوسفزئی کو نوبل پرائز ملا تھا تو پوری دنیا میں پاکستانی کے نام سے وہ لوگ جانے گئے، ڈاکٹر عبدالاسلام۔ تو آپ جب اپنی قوم کو بولنے سے، انوویشن سے، انوینشن سے روکیں گے تو صرف صاف ظاہر ہے ان ادر ورڈز تہذیب یافتہ لوگوں کی زبان میں کہ آپ اپنے ملک کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ ترکی میں آیا تھا سب سے پہلے اپنا انہوں نے ایجاد کی مشین، ٹائپنگ مشین، پریس لگایا انہوں نے، تو تب بھی اس وقت کے بادشاہ نے کیا کیا کہ جی یہ تو لکھنے والوں کی روزی روٹی پر لات بچ جائے گی، یہ تو ایسا ہو جائے گا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پھر اس کے کئی سو سال بعد مغرب نے جو ہے وہ پریس ایجاد کیا، اور وہ ہزاروں کے حساب سے کتابیں چھپ رہی ہیں، اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ارشد شریف کا یہاں سے جانا پہلی اس قوم کی اور اس ملک کے کرتے دھرتوں کی سب سے پہلی ہار تھی کہ آپ لوگوں نے یہاں پر انصاف نہیں دیا۔ کفر پہ قائم معاشرہ قائم رہ سکتا ہے اگر وہاں انصاف ہے، اور اگر انصاف کسی جگہ پر نہیں ہے تو وہ معاشرہ چاہے کسی کا بھی ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اب کچھ سوالات میں اٹھاؤں گا جس سے آپ مزید قاتل کے پاس پہنچ جائیں گے۔ پہلے آپ دیکھیں کہ ارشد شریف کی کون سی ایسی بات تھی یا کون سی ایسی وجوہات تھیں جس پر اس کو پریشر ملا یہاں سے نکلنے کا۔ پھر وہ دبئی گیا تو وہاں پر کن وجوہات کی بنا پر اس کو وہاں سے بھی جانا پڑا۔ پھر اس کا موبائل تو نہیں کہیں غائب ہوا، اس کا لیپ ٹاپ تو نہیں کہیں غائب ہوا، اس کے کچھ ایسے ڈاکومنٹس جو اس کے پاس تھے کہیں وہ تو نہیں، اگر وہ غائب ہو گئے ہیں تو وہ جنہوں نے غائب کیے ہیں آپ ان کو پکڑ لیں تو آپ قاتل تک پہنچ جاتے ہیں۔ کینیا میں یہ اس طرح کا حادثہ ہونا افریقن ممالک میں نارمل ہے، جسٹ لائک پاکستان۔ یو کین کل اینی ون، کیونکہ وہاں پر بھی وہی تہذیب ہے جو پاکستان میں ہے۔ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ کسی وائز انسان نے کہا تھا کہ اگر اپنا قاتل ڈھونڈنا ہے، اگر اپنے جس نے آپ کو برباد کیا اگر اس کا پتہ چلانا ہے تو صرف آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس کے بارے میں اوپنلی بات نہیں کر سکتے۔ جس کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے دے آر دا ونز ریسپانسبل فار ایوری تھنگ۔ اگر آپ خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، موت کی وجہ سے اگر آپ ان کے بارے میں اوپنلی بات نہیں کر سکتے تو دے آر ریسپانسبل فار ایوری تھنگ، یا تو انہوں نے آپ کو مروایا ہے یا خود مارا ہے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔